جزاک اللہ ہمیں ہر ٹائم کہنا چاہیے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جزاک اللہ اصل میں نے یو کے میں اتنا ٹائم گزارا. انڈین جو کمیونٹی ہے، ہماری انڈین مسلم کمیونٹی، ان میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ وہ ہر بات میں، ہر کام میں آپ کو جزاک اللہ کہیں گے. یہ عادت ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ ہم سب کو یہ عادت اپنانی چاہیے. جزاک اللہ کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے. واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا، بات کیا تھی کہ جزاک اللہ ہمیں ہر ٹائم کہنا چاہیے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جزاک اللہ اصل میں نے یو کے میں اتنا ٹائم گزارا، اینڈ یو کے میں نے زیادہ تر انڈین جو کمیونٹی ہے، ہماری انڈین مسلم کمیونٹی، ان میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ وہ ہر بات میں، ہر کام میں آپ کو جزاک اللہ کہیں گے. مطلب کوئی کام آپ سے کرایا تو بھی جزاک اللہ، کوئی کام نہیں کرایا تو بھی جزاک اللہ، کوئی بات کی تو بھی جزاک اللہ، ہر بات میں وہ جزاک اللہ ہی آپ کو کہیں گے. اینڈ زیادہ تر یہ ہمارے جو انڈیا کے جو مسلمان لوگ ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی عادت ہے، اینڈ اس سے بہت اچھی عادت اور ہو ہی نہیں سکتی. یہ عادت ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ ہم سب کو یہ عادت اپنانی چاہیے. اب جزاک اللہ کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے. جزا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس بات کا آپ کو کوئی اجر نہیں دے سکتا، نہ میں آپ کو اس کا کوئی اجرت دے سکتا ہوں، اور اگر دے بھی دوں 10 15 20 30 پاؤنڈ، لیکن سامنے سے میں یہ کہوں کہ جزاک اللہ، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنا جزائے خیر دے گا، جزائے خیر عطا فرمائے گا، تو وہ تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے دے گا. خزانوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بلین ٹریلین خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس تو انلیمیٹڈ چیزیں ہیں، انلیمیٹڈ سامان ہے، انلیمیٹڈ مال و دولت ہے. زیادہ تر مطلب یہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، جزاک اللہ کا لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بھئی اس نے جزاک اللہ کہہ دیا. ایک تو یہ ویسے ہی مطلب کسی کو تنگ کرنے والی بات ہو گئی کہ اگر فرض کرو کوئی بہت بڑا کام کر دیا، 1000 1,500 2,000 پاؤنڈ کا، یا 1000 1,500 2,000 روپے کا، اور آگے سے آپ نے صرف یہی کہہ دیا کہ بھئی جزاک اللہ، تو یہ تو غلط بات ہے نا. مطلب آپ اس کو اس کا اجرت بھی دو. جو زبان ہوئی تھی آپ کے اس کے ساتھ، جو آپ کا اس کے ساتھ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ نے اس ایگریمنٹ کے اوپر چلنا ہے. نہ یہ کہ آپ کسی کو اپنے گھر پہ کام پہ بلایا، اگر فرض کرو کوئی جیسے کہ نارمل الیکٹریشین وغیرہ آ گئے گھر پہ، یا کوئی جیسے کہ نارمل لیبر ہو گئے، اگر کوئی معماری کرنے آ گئے، جیسے نارمل مزدور ہوتے ہیں، مستری لوگ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ آ گئے، بلڈرز کا جو کام کرتے ہیں بلڈنگ وغیرہ کا، وہ آ گئے، اور آپ نے ان سے اچھا خاصا 2 4 5 10 گھنٹے کام لیا، اور آگے سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی جزاک اللہ، تو یہ تو جزاک اللہ نہیں تو بنعوذ باللہ، یہ تو آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے اچھی خاصی اس کی ایک قسم کی مطلب ہے کہ کمزوری کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا. تو یہ تو بنعوذ باللہ ایز اے مسلمان، مطلب یہ کہ آپ کسی کا حق کھا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو پھر ابھی اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا جگرا بھی مانگو، بڑا سینہ بھی مانگو، بڑا دل بھی مانگو. یہ تو صرف جزاک اللہ سے پھر بات نہیں چلے گی، پھر تو اللہ تعالیٰ بن دیتا بھی ہے تو بھی آزماتا ہے، لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے. اگر دیا اور آپ نے آگے نہیں دیا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہو. اب آپ واپس سے اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے بھی سکتا ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو جزاک اللہ بھی کہو، اینڈ اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اور اس کا حق اس کو دو. کسی حق کو اللہ تعالیٰ سب کچھ بخش دے گا، لیکن اپنا حق بھی بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا حق نہیں بخشنے دے گا، خواہ وہ ایک پینی ہی کیوں نہ ہو. جزاک اللہ ہسبینڈ وائف کو بھی کہہ دینا چاہیے ایک دوسرے کو. ہسبینڈ وائف کو تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، تھینک یو کہنا چاہیے، کیونکہ ہسبینڈ وائف گاڑی کے وہ 2 پہیے ہیں کہ چلے تو یہ چاند تک چلے، نہ چلے تو شام تک بھی نہ چلے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اگر اس میں ہم یس نو
اور تھینک یو اینڈ جزاک اللہ اور یہ چیزیں نہ کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں کہ آپ کو ادھر زیادہ کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ چیزیں آپ باہر لڑکوں کو کہتے ہو, آپ باہر لڑکیوں کو کہتے ہو, تو بجائے اس کے اپنے گھر میں کہو, اپنے گھر میں آپ کا جو مرد ہے آپ اس کو, اپنے ہسبینڈ ہے آپ اس کو تھینک یو کہو, اس کو جزاک اللہ کہو. میں نے زیادہ تر نوٹ کیا ہے کہ کیا کریں گے ہمارے ادھر اپنے والے لڑکے یا جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں, باہر کسی سپر سٹور میں چلے گئے یا کسی بھی کوئی مارکیٹ یا کسی دکان وغیرہ میں چلے گئے, ادھر کوئی لڑکی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی ہوگی یا کسٹمر سروس پہ یا کہیں پہ بھی, اگر فرض کرو کہ کھانے پینے کی جگہ پہ کوئی ویٹرس کا کام کر رہی ہے یا کوئی بھی فیمیل کہیں پہ بھی اگر آپ کو نظر آئے گی, تو مطلب ہے کہ صرف 5 10 15 20 پاؤنڈ صرف وہ ڈسکاؤنٹ کے لیے کہ وہ کہے گی کہ بھئی یہ ڈسکاؤنٹ مجھے ملے, تو ڈسکاؤنٹ کے لیے صرف ان کو تھینک یو کہہ دے گی اور کہیں گے کہ جزاک اللہ, او یو آر سو نائس, یو آر دس. اور یار یہ کوئی کچھ نہیں ہے یار, تو بنعوذ باللہ آپ کی اپنی اچھی خاصی بیوی گھر پہ ہے, وہ ادھر آپ 5 10 15 20 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ بچا رہے ہو, ادھر ٹریلین پاؤنڈ کی آپ کی بیوی گھر پہ ہے, آپ اس کی تو بنعوذ باللہ کوئی جھوٹی تعریف بھی آپ نے کبھی نہیں کی ہوگی, اور ادھر 5 10 15 20 پاؤنڈ کے لیے آپ ادھر جزاک اللہ اور تھینک یو اور یس سر اور نو سر کر رہے ہیں. تو میرا مین موقف یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ان دونوں کپل کو خوش رہنے کے لیے ایک دوسرے کو تھینک یو جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے, ہونا چاہیے جزاک اللہ ہر ٹائم ہر جگہ پہ ہمیں ہونا چاہیے. بہن بھائیوں میں بھی, رشتہ داروں میں بھی کبھی کبھی بس لوگ اگنور کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, اسکپ کر جاتے ہیں اس ورڈ کو. وہ کہتا ہے کہ نہیں چلو کوئی نہیں یار, اس کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے, بس یہ ویسے ہی ہماری وہ ایشین باتیں ہیں, اور نہیں چلو کوئی نہیں یار بس ویسے ہی چلتے ہیں, اور چلو مڑا آ جاؤ یار, چلو یہ چلو وہ. تو میں کہتا ہوں یہ چلو وہ سے کام مت چلاؤ, آپ جزاک اللہ کہو, آپ اس کا حق دو, تھینک یو کہو, اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اگر کسی کے ہیلپ آ رہے ہو تو آپ اس کو بھی دو, اس کا بھی حصہ دو, نہ یہ کہ کسی کا حق کا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے باتوں کے اوپر ہدایت کرنے کی توفیق دے. اور ہمارے بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. استقامت مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر مستحکم رکھ کے فیوچر میں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں, نہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے, نہ یہ کہ صرف لوگوں کو شو آف کے لیے, نہ یہ کہ صرف یہ ویڈیو میں بتانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دے. سب سے پہلے مجھے, کیونکہ ہر ویڈیو میں تقریباً یہی کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں نے اپنی اصلاح کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ میری اصلاح پہلے کرے, اس کے بعد اگر کوئی بہن بھائی کوئی سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک اچھے راستے پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئے.